رائٹ آف انفارمیشن جو ہے ہر ایک کا حق ہے. میرے اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہی آپ کے ہیں, وہی پورے پاکستان کے ہیں, کیونکہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ اٹ ول ایکسٹینڈ ہول آف دی پاکستان. دیکھیں اس میں رائٹ آف لبرٹی ہے, رائٹ آف لینگویج ہے, رائٹ آف لیونگ اسٹائل ہے, آپ کے جتنے بھی رائٹس ہیں نا, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں. اور رائٹ آف انفارمیشن جو ہے کہ جی آپ کو انفارمیشن میرے پاس ہے, میں کسی کو انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہوں, میں کچھ بول دیتا ہوں, تو یہ رائٹ یہ انفارمیشن ہے نا. بٹ یہ جو کل کا ایک ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی نیوز ہے, کوئی انفارمیشن ہے, اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بول دیتا ہے تو حد کی عزت ہو جائے گی. اٹ مینس کل کو جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کو آپ روک رہے ہو کہ آپ نے کسی بھی جو چاہے وہ غلط پالیسی ہو گورنمنٹ کی, چاہے وہ اگینسٹ دی لاز ہو, اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس ہو, آپ اگر اس کے اوپر گورنمنٹ کے خلاف یا کسی پرائم منسٹر کے خلاف یا کسی کے خلاف بولیں تو جتنے بھی آئینی عہدوں پر لوگ بیٹھے ان کے خلاف حد کی عزت ہو جائے گی. اٹ مینس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشنل جو عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ مینس یہ بیونڈ دی لاز ہو گئے نا ہمارے سے. کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں ایکویلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے, کہ ایکویلٹی امانگ دی سٹیزنز ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو مس رحمہ ایکویلٹی کدھر ہے کہ اگر آپ اٹ مینس پھر میرے بھی جو رائٹس ہیں, اگر کوئی میرے بارے میں پاکستان کے کسی شہری کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے تو حد کی عزت ہو جائے کرے گی. وہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کی بہتری کے لیے کچھ بولے, کسی نے اگر کوئی غلط بولا ہے تو اس کو کچھ. دیکھیں ابھی بھائی میرے بات کر رہے تھے کہ فیک نیوز کی بات کر رہے تھے, ڈیپ فیک کی بات کر رہے تھے. دیکھیں فیک نیوز بھی اگر یہ دیکھیں آپ نے کہا, دیکھیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ میرے خیال میں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں یہاں پر نیوٹرل ہو کر بیٹھی ہوں, بٹ ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے لیم ویمن میری بھی ایک اپنی رائے جو ہے وہ بنتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ تھوڑے سے ریسٹرکشنز آر ویری مچ امپورٹنٹ, کہ ہر چیز کو شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے. سو اس میں لیجسلیشن ضرور ہو, بٹ اس کے جو چیزیں ہیں, اس کے پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھ لیا جائے. اب آپ ان یوٹیوبرز کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے تمام صحافتی اقدار ان کو پامال کیا ہے, وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے, عجیب و غریب حقائق اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں جو ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو لاز ہیں اس قسم کے یوٹیوبرز کو روکنے کے لیے, ان کی روک تھام کے لیے, دیز ور امپورٹنٹ؟ مس رحمہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ میں جہاں تک یوٹیوبرز کی بات کر رہی ہیں یا باقی لوگوں کی بات کر رہی ہیں, میں بالکل آپ سے اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں یوٹیوبرز جو ہیں نا یہ شتر بے مہار ہیں. میں ایک بینگ لائر بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ کئی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ ہوتا ہے, اس نے پریکٹس کہیں کی نہیں ہوتی, اور آ کے وہ فیس بک چینل بناتا ہے, اپنا یوٹیوب چینل بناتا ہے, ٹک ٹاک پہ آتا ہے, اور اپنی طرف سے ہی لا کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے پاس کلائنٹس بھی بہت ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا آج کل جو سوشل میڈیا ہے اتنا ان ہے کہ لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہی شاید ہمارے لیے سچ, یہی بات ہے, یہ وہ لوگ ان کے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر لا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اسی سے جو جرائم ہے نا یہ بڑھنے کا, اس میں یہ ون آف دی ریزن ہے یہ سوشل میڈیا. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے شتر بے مہار کر دیا ٹک ٹاکرز کو, یوٹیوبرز کو, وہ ایک گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں, وہ ایک گراؤنڈ میں پیٹا ایکٹ اس میں موجود ہے, اس میں پیٹا ایکٹ موجود ہے, اس میں ان کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں, دی گئی بھی ہیں. بٹ اس میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جو اپنی فیڈرل ایجنسی ہے, ایف آئی اے ہے, یا ہمارے جو پولیس سروس ہے, آپ ان کو ان کی بہتری کے لیے کام کریں, کوئی ایسا اسپیشل سیل بنائیں جس طرح سائبر کرائم ایکٹ کا بنایا گیا تھا, سائبر کرائمز کا بنایا گیا ایف آئی اے میں.